مولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حاميم والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم قال النبي صلى الله عليه وسلم الدنيا كلها متاع صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم نحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. معزز بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، آج شعبان المعظم کی 7ویں تاریخ ہے. یہ ماہ بڑا ہی متبرک مہینہ ہے. اللہ رب العزت نے کلام پاک کو 15ویں شعبان یعنی شب برات میں نازل فرمایا، اور اس مہینے کی بڑی ہی اہم خاص بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے 15ویں شعبان اس کے اندر رکھا ہے. 15ویں شعبان بڑا ہی معزز مکرم دن ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کلام پاک کو نازل فرمایا اور اس کے اندر اپنے صاف فیصلے صادر فرمائے، جس میں شریعت، احکامات اور تعلیمات الہی اس کے اندر موجود ہے. رہی بات چند دن کے بعد 15ویں شعبان آنے والی ہے، تو اس میں ہمیں کیا کرنا چاہیے، کیسے اس کا استقبال کرنا ہے، اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا اس میں معمول کیا تھا. کیونکہ اتنی محترم بشان رات آنے والی ہے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یہ وہ رات ہے، اس کے اندر جو بندہ اللہ کی عبادت کرتا ہے اور اللہ سے مغفرت طلب کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرما دیتے ہیں اور اس کی مغفرت فرما دیتے ہیں. اس رات سے متعلق بے شمار روایتیں ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قبیلے بنو کلب کی جو بکریاں ہیں، ان بکریوں اور ریوڑوں کے بالوں کے مطابق انسانوں کے اللہ تبارک و تعالیٰ اس رات مغفرت فرماتے ہیں. لیکن جو بندہ خدا کی رحمت سے دور بھاگ جائے یا اللہ کی رحمت کے سائے میں نہ آئے تو پھر اس کی بخشش نہیں ہوتی. تو اللہ رب العزت نے اس متبرک رات کو ہمارے لیے مقدر فرمانے والے ہیں، اور اللہ رب العزت سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحت و شفا نصیب فرمائے، ہماری عمروں میں درازگی نصیب فرمائے، اور ہم سب کو ایمان کی حالت میں اللہ کی رضا مندی کے ساتھ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق ہم کو یہ شب قدر نصیب ہو. کیونکہ عموماً دیکھا جاتا ہے کہ شب قدر کی فضیلتیں، برکتیں اور اس سے متعلق جو روایتیں ہوتی ہیں ہم اس وقت معلوم کرتے ہیں جس وقت ہم اپنے تمام توانائیوں کو اور اپنے تمام مصروفیات کو چھوڑ کر اس وقت ہم
جاگنے کی رات کے نام سے یا بیانات سننے کے نام سے ہم آ جاتے ہیں۔ اور کب آتے ہیں؟ جب ہم حلوہ پوری کھا کر یا اچھے سیراب ہو کر بہترین کھانا کھا کر ہم آ جاتے ہیں۔ اب نہ ہمارے اندر وہ سکت ہوتی ہے اور نہ ہمارے اندر وہ طاقت ہوتی ہے کہ ہم کچھ عبادت کریں۔ اب جو وہ ہم فضیلتیں سنتے ہیں، اب وہ فضیلتیں سنتے سنتے ہی وقت ختم ہو جاتا ہے۔ تو اب ہم کو یہ چاہیے کہ اللہ رب العزت نے ہم کو صحت و شفا عطا فرمائے ہیں، قوت عطا فرمائے ہیں، قوت ارادی عطا فرمائے ہیں۔ آج ابھی سے ہم ارادہ کر لیں کہ ہم اس ماہ مبارک کی جو 15ویں شب آنے والی ہے، شب برات، ہم اس کو کیسے گزاریں گے، اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کیا ہے، اور اس کے فضائل سے متعلق نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بیان فرمایا ہے۔ کیونکہ اگر ہم معلومات ہم کو پہلے سے ہو تو ہم اس کی تیاری کر سکتے ہیں۔ جیسے کوئی بندہ کوئی سفر پر جائے اور اس سے پہلے اس کو اطلاع ہی نہ ہو کہ مجھے سفر پر جانا ہے، اور بڑا دور دراز کا سفر ہو، موسم کے حالات سے واقفیت نہ ہو، تو پھر کیسے ہو سکتا ہے؟ تو جو ہم جاتے ہیں سفر پر تو پہلے سے پلاننگ کرتے ہیں، پہلے سے وہاں کے حالات معلوم کرتے ہیں، پھر ہم اپنے اس کے حساب سے بندوبست کرتے ہیں، پھر ہم اپنا سفر کا آغاز کرتے ہیں۔ تو آنے والا جو 15ویں شعبان کی شب ہے، وہ شب بہت ہی محتمم بشان ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جیسے مسلمانوں کے لیے، دنیا والوں کے لیے دو عید کے دن ہیں، عید الفطر اور عید الاضحیٰ، یعنی رمضان المبارک کے روزے ایک ماہ مکمل ہونے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے خوشی منانے کا، اور عید کا موقع ہے اچھے کھانے اور اچھے کپڑے پہننے کا جو حکم فرمایا ہے وہ عید الفطر ہے۔ اسی طریقے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی یاد میں عید الاضحیٰ قربانی کے نام سے ہم عید رکھتے ہیں۔ تو اس میں ہم جانور ذبح کرتے ہیں، آپس میں تقسیم کرتے ہیں، کھاتے ہیں۔ تو جس طریقے سے دنیا والوں کے لیے 2 دن عید کے ہیں، اسی طریقے سے آسمان والوں کے لیے 2 دن 2 رات عید کی ہے۔ ایک 15ویں شعبان، ایک کون سی ہے؟ 15ویں شعبان، اور دوسرا ہے شب قدر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 15ویں شعبان کو کھلا رکھا ہے کہ 15ویں شعبان ہوگی، شعبان کی 15ویں تاریخ ہوگی، لیکن شب قدر کو مبہم رکھا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ 15ویں شب قدر کو رمضان مبارک کے آخری عشرے میں رکھے یا پورے رمضان مبارک میں رکھے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے شب قدر کو پورے سال رکھا ہے۔ جو بندہ فجر اور عشاء کی نماز اہتمام کے ساتھ پڑھتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو شب قدر نصیب فرماتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنین کے لیے عید الفطر اور عید الاضحیٰ رکھا ہے۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان والی مخلوق کے لیے 2 راتیں وہ عید کی رکھی ہے۔ ایک ہے 15ویں شعبان شب برات، اور دوسرا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے شب قدر رکھی ہے۔ یہ 2 چیزیں ہیں۔ اب اس کا معمول کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ 15ویں شعبان کو جاگ کر عبادت کرے، 15ویں شعبان کا جاگ کر عبادت کرے اور دن کا روزہ رکھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی بخشش فرما دیتے ہیں۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم 15ویں شعبان میں سجدہ و سجود ہو کر اللہ سے التجائیں کر رہے تھے، دعائیں کر رہے تھے۔ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام تشریف لائے اور عرض کیا، اے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنا سر اٹھائیے۔ جب نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سر اٹھائے اور آسمان کی طرف دیکھا تو 7 دروازے کھلے ہوئے تھے، اور ہر دروازے پر ایک فرشتہ ندا لگا رہا تھا، ہے کوئی جو اللہ سے دعائیں کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ دعائیں قبول کرنے کے لیے تیار ہے کوئی جو اللہ سے مغفرت طلب کرے، اللہ تعالیٰ مغفرت طلب کرنے والا ہے کوئی اللہ کے حضور سجدہ کرنے والا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے سجدوں کو قبول کرے، ہے کوئی نماز پڑھنے والا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی عبادتوں کو قبول کرے، ہے کوئی ذکر کرنے والا
کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ذکر و اذکار کو قبول کرے. اور اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آخر جو نظارہ بتائے ہیں اس کے اندر یہ بھی بتائے ہیں کہ کون ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو اور اللہ سے التجائیں کرے اور دعائیں کرے اور مغفرت طلب کرے. اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی مغفرت قبول کرتے ہیں اور اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دعاؤں کے اندر قبولیت سے نوازتے ہیں. تو جو بندے اس رات اور اس متبرک رات کے اندر جو اللہ سے لو لگاتے ہیں، اللہ کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، یعنی 15ویں شعبان کو اب بس 6 دن باقی ہیں، تو اس دن جو بندہ تیاری کے ساتھ اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے اگر ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں آئیں گے، اپنے تمام گناہوں کی معافی تلافی کر اللہ کی طرف رجوع ہوں گے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور ہماری بخشش فرمائیں گے. یہی نہیں بلکہ ہماری اپنے صحت و عافیت کے ساتھ ساتھ اپنی اولاد کے لیے، اپنے ماتحتوں کے لیے، اپنے خاندان قبیلے کے لیے بھی جو دعا مانگیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور دعا قبول فرمائیں گے. لیکن شرط اول یہ ہے کہ ہم اس کے لیے کیسے ہم تیار ہونا ہے، کیسے ہم وہاں تک پہنچنا ہے، کیسے ہم شب قدر میں داخل ہونا ہے، اس کا ہمیں کچھ معلومات ہمیں ہونی ہے. جب ہمیں معلومات ہوگی، اب ہم ان تیاری کے ساتھ ہم جب 15ویں شعبان کی شب ہم آئیں گے تو پھر ہمیں مزہ بھی آئے گا اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے کہ یہ وہ بندہ ہے جو میری رضا کے لیے، میری خوشنودی کے لیے، اپنی مغفرت طلب کرنے کے لیے آیا ہے، لہذا میں اس کو ضرور مغفرت کروں گا. لیکن وہ بندہ جو اونٹ کی طرح بھاگ جاتا ہے اپنے نکیل سے نکل کر، اسی طریقے سے وہ بندے جو گناہگار ہیں، زانی ہیں، شرابی ہیں، اسی طریقے سے سود خور ہیں، رشتے ناطے توڑنے والے ہیں، ایسے لوگوں کی اللہ تبارک و تعالیٰ اس متبرک رات کے اندر اور اس میں والدین کا نافرمان ہے، تو ایسے لوگوں کی اللہ تبارک و تعالیٰ نہ مغفرت فرماتے ہیں اور نہ ہی ان کو ان مقامات کے اندر داخل فرماتے ہیں. لہذا ہم اس بات کی فکر کریں کہ اللہ رب العزت نے ہم کو ایک بہترین موقع دیا ہے، کیونکہ یہ وہ رات ہوتی ہے جس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کھلے اور صاف فیصلے فرماتے ہیں اور پورے سال کا گوشوارہ اللہ تبارک و تعالیٰ لکھ دیتے ہیں اور فرشتوں کو سونپ دیتے ہیں کہ سال بھر کیا ہونے والا ہے، کون بندہ کیا کرنے والا ہے، کس کو اللہ تبارک و تعالیٰ بہترین انتظامات کے ساتھ اس کو نجات عطا فرمائیں گے اور کس کو بدبخت اور نامراد کریں گے، کس کو اللہ تبارک و تعالیٰ جنت میں ڈالیں گے اور کس کے لیے اللہ تعالیٰ جہنم مقرر کرے ہیں. اسی طریقے سے کون نیک بخت ہوگا، کون بدبخت ہوگا، کون اللہ تبارک و تعالیٰ کا رضامند بندہ ہوگا، کون کافر اور مشرک ہوگا، کون اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع ہوگا، کون اللہ کی طرف سے اپنے آنکھوں کو اور اپنی پیٹوں کو پھیر لے گا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس دن صادر فرمائیں گے. لیکن اس کے لیے جو بندہ کسب کی صلاحیت رکھتا ہے، یعنی اپنے اندر کچھ کر گزرنے کی کوشش اور اپنے اندر قوت ارادی جو رکھتا ہے، اگر اس کو متحرک کرے، اس کو عمل میں لائیں، پھر اس کو کام میں لیں، پھر ہمارے اپنے اندر عجز و نیاز پیدا کرے، تو عزیز ساتھیو اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور ہمیں نیک بختوں میں شامل فرمائیں گے، ضرور ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری مغفرت فرمائیں گے، ضرور اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری بخشش کے فیصلے فرمائیں گے. تو یہ وہ رات ہے کہ جس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری بخشش کے فیصلے فرمانے والے ہیں. بنو کلب کی بکریاں اور ان کے ریوڑ کے بالوں کی تعداد کون اندازہ لگا سکتا ہے بتائیے. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اس رات کے اندر ایمان والوں کی، امت محمدیہ کی مغفرت کرنے والے ہیں، ان کو جہنم سے نکال کر جنت میں ڈالنے والے ہیں. لیکن شرط اول یہ ہے کہ ہم ان گناہوں سے اور ان چیزوں سے جن کے اندر ہم ملوث ہیں، یا ہم جن چیزوں کو انجانے ہو یا جانے ہو ہم ان کے اندر اس کے اندر ملوث ہے یا وہ کر رہے ہیں، تو ان سے توبہ کرنا یہ شرط اول ہے. کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا التائب من الذنب کمن لا ذنب له، یہ آنے والی رات ہے، تو اس سے پہلے
اپنے آپ کو پاک کر لیں، اپنے آپ کو صاف کر لیں، کیونکہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ گناہ کرتا ہے، گناہوں کے اندر ملوث ہے، لیکن جب اس کے اندر احساس جاگ جائے اور وہ اللہ کی طرف رجوع ہو جائے اور توبہ کر لے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی توبہ کو ضرور قبول فرماتے ہیں۔ روایات میں آتا ہے کہ وہ صنم کا نام یعنی بتوں کا نام لے رہا تھا بندہ، اور وہ ایک عرصے دراز تک ان بتوں کی پوجا کیا کرتا تھا، انہی کا نام لیا کرتا تھا، لیکن ایک مرتبہ غفلت سے یا سمجھ اس کے زبان سے نکل گیا تو اللہ رب العزت لبیک کہا اور کہا اے میرے بندے کیا بات ہے بتا۔ اس نے کہا اے رب العالمین یہ وہ مقام آپ مجھے کیسے دے سکتے ہیں، میں تو پوری زندگی مشرکانہ اعمال میں گزارے اور میں اب تک بھی میں اپنے بتوں کا نام لے رہا تھا، لیکن ایک غلطی سے میری زبان پسلی اور یا سمجھ میرا اللہ کا نام جو ہے اسماء حسنہ میں سے وہ نام نکل گیا، تو آپ نے مجھے لبیک کہا، یہ کیا بات ہے؟ کہا کہ جو بندہ مجھے پکارتا ہے، میری طرف رجوع ہوتا ہے، وہ چاہے کہ غفلت ہی میں کیوں نہ ہوں میں اس کی ضرور سنتا ہوں۔ جب ہم ارادے کے ساتھ، عزم مصمم کے ساتھ اللہ کی طرف رجوع ہوتے ہوئے اگر ہم توبہ کر لیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، جو گناہگار گناہوں سے توبہ کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ایسے پاک و صاف کر دیتے کہ اس نے کچھ گناہ کیا ہی نہیں۔ تو عزیز ساتھیوں، آنے والی جو رات ہے بہت بڑی رات ہے، بہت اہم رات ہے، بڑے فیصلوں والی رات ہے، تو اس کے لیے ہمیں تیار بھی ہونا ہے، ہمیں تیاری بھی کرنا ہے۔ تو اس کے لیے آج ہم اس بات کا ارادہ کریں، عزم کریں، ہم پکا ارادہ اس بات کا کریں کہ اگر ہم کوئی گناہوں کے اندر ملوث ہیں، جیسے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو بندہ شرابی ہے اس متبرک رات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی مغفرت نہیں فرماتے ہیں، حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ بڑی ہی فراز دلی کے ساتھ امت محمدیہ کے بندوں کو اپنا عام دربار کھول کر بخشش کا جہنم سے نکال کر جنت میں ڈال رہے ہیں، لیکن جو شرابی ہوگا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الخمر جماع الاسم، شراب تمام برائیوں کی جڑ ہے۔ تو جب یہ تمام برائیوں کی جڑ ہے تو جب ہم اس کے اندر ملوث ہوں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں کیسے معاف فرمائے گا اور کیسے ہماری بخشش فرمائے گا؟ تو ہمیں اس سے بچنا ہے۔ اگر ان چیزوں کے اندر ملوث ہے، کیونکہ آج لیبل کئی اور چیزوں کا لگا کر، کوئی ڈرنک کا نام لگا کر، کوئی شربت کا نام لگا کر شراب کو عام کیا جا رہا ہے، پیا جا رہا ہے، یا صحت کی فراوانی کے لیے یا فربہ صحت کے لیے اس کو استعمال کیا جا رہا ہے، تو ان چیزوں سے بچا جائے، ان چیزوں سے رکا جائے، ان چیزوں کو چھوڑا جائے، ان چیزوں سے توبہ کیا جائے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس متبرک رات کے اندر جو 15 شعبان آنے والی ہے اس میں ہماری مغفرت اور بخشش کا فیصلہ فرمائیں گے۔ پھر دوسرا وہ بندہ ہے جو والدین کا نافرمان ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رضا الربی فی رضا الوالدی سخط الربی فی سخط الوالدی، جو بندہ سے جس کے والدین راضی ہوں گے اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے راضی اور خوش ہوگا۔ یعنی اللہ کی خوشنودی اور اللہ کی رضامندی والدین کی رضامندی میں ہے۔ والدین اگر بندے سے خوش ہے تو آج ہم اپنا جائزہ لیں کہ ہم اپنے والدین کے ساتھ کیسے سلوک کرتے ہیں، کیسے ہمارا ان کے ساتھ رویہ ہے، کیسا ہمارے ساتھ ان کے ساتھ معاملہ ہمارا ہے، کیا کتنے ہم سے وہ راضی ہیں، کتنے ہم سے وہ خوش ہیں، کیونکہ ان کی خوشی کے اندر، ان کی رضامندی کے اندر اور ان کی خوشحالی کے اندر اللہ کی خوشنودی ہے۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ خوش ہوں گے تو پھر ہماری تمام بیڑے پار ہو جائے گی۔ آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سخط الربی فی سخط الوالدی، جس کے والدین ناراض ہے، جس کے والدین ناراض ہے جس بندے سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے بھی ناراض ہے۔ یعنی جس کی ناراضگی والدین سے ہے اور جو والدین جس بیٹے سے، جس لڑکے سے ناراض ہے اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اس سے ناراض ہے۔ تو بتائیں کہ یہ متبرک رات، بہترین رات،
جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ تمام فیصلے کر رہے ہیں، اچھائی کے بھی اور برائی کے بھی۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے ہم کو طاقت اور قوت دی ہے۔ وہ کون سی قوت ہے؟ کسب کی قوت دی ہے، جو ملائکہ کو حاصل نہیں ہے۔ جو فرشتے نوری مخلوق ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بھی وہ طاقت نہیں دی جو طاقت ہم کو دی ہے۔ وہ طاقت کیا ہے؟ وہ طاقت ہے کچھ کر گزرنے کی، کچھ کرنے کی اور نہ کرنے کی، کسی کام کے کرنے کی اور کسی کام سے رکنے کی۔ وہ طاقت ہم کو دی ہے، وہ فرشتوں کو نہیں ہے۔ اگر آج ہم چاہتے ہیں کہ ہم اپنی مغفرت طلب کریں، اپنی بخشش اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقرب بندے بنیں، تو ہم کو چاہیے کہ آج ہم توبہ کر لیں، اپنے والدین کو راضی کر لیں، اور جو زانی ہیں اور جو خطا رحمی کرنے والا ہے، جو رشتے ناتوں کے اندر ٹوٹ پھوٹ کرنے والا ہے، ان کو دور کرنے والا ہے، تو ایسے لوگوں کی بھی اس ماہ مبارک کی اس متبرک رات کے اندر، جس کو شب برات کہتے ہیں، اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ مغفرت نہیں فرمائیں گے۔ ہم اس متبرک رات کے اندر ہم حلوہ پوری کھانا، یا ہمارے نوجوان طبقہ پٹاخے یا تیر اندازی کرنا، یا آسمان کے اوپر تیر پھینک کر یہ سمجھتے ہیں، انگار کی تیر پھینک کر، کہ ہم شیطان کو بھگا دیے۔ حالانکہ اللہ رب العزت ابتدائی رات سے جیسے ہی مغرب ہو جاتی ہے، جیسے چاند نکلنے کا جو وقت ہوتا ہے مغرب کے فوری بعد، اسی طریقے سے 15ویں شب کی جیسے ہی مغرب ہوتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ پہلے آسمان پر آ جاتے ہیں، پہلے آسمان پر آ جاتے ہیں، اور بندوں سے التجائیں کرتے ہیں، اے میرے بندو، مجھ سے طلب کرو میں تمہیں دوں گا، مجھ سے مانگو میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا، تم مجھ سے بخشش طلب کرو میں تمہاری بخشش کروں گا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری طرف رجوع ہو کر یہ ندا لگاتے ہیں، لیکن ہم کھانے پینے کے اندر مصروف ہو جاتے ہیں، اور جب ہم مساجد کی طرف رجوع ہوتے ہیں تب وہاں پر بڑے ہی اہتمام کے ساتھ بڑے بڑے پروگرام چلتے ہیں۔ اب جب ہم پروگرام ختم ہوتا ہے تو اب ہم تھک ہار کر گھر کو چلے جاتے ہیں اور آرام کرتے ہیں، حالانکہ نہ اس کے اندر ہم کو کیا کرنا ہے، بیانات سننا ہے یا تقاریر سننا ہے یا نعت نظم سننا ہے، نہیں، اور نہ ہی ہمیں اس کے اندر پلاؤ زردہ کھانا ہے، نہ بریانی کھانا ہے، نہ ہی کھیر پوری کھانا ہے، نہ ہی پٹاخے پھوڑنا ہے، بلکہ ہمیں یہ کرنا ہے کہ 15ویں شعبان سے پہلے ہمیں معلومات کرنا ہے کہ اس رات میں ہمیں کیا کرنا ہے، اس کے اندر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل کیا تھا، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین نے اس کے اندر کیا کر گزرے ہیں۔ تو اس کے اندر عبادت کرنا ہے، اس کے اندر نوافل کا اہتمام کرنا ہے، اس متبرک رات کے اندر اپنے آپ کو تمام چیزوں سے روک کر، کچھ بھوک اپنے اندر رکھ کر، تاکہ ہمیں رات کا وافر مقدار حصہ ہم جاگ سکیں، اللہ کی طرف ہم عبادت کرنا ہے، ذکر و اذکار کرنا ہے، تلاوت کرنا ہے، دعائیں کرنا ہے، اپنے لیے، اپنے اولاد کے لیے، اپنے اہل خانہ کے لیے، اپنے خاندان قبیلے کے لیے دعائیں کرنا ہے۔ اگر ہم سیراب ہو کر کھا لیے اس رات تو پھر کیا عبادت کر سکتے ہیں؟ تو ہم کھانوں سے بھی رکنا ہے۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ 15ویں شب کی رات کو جاگ کر عبادت کرنا ہے تو صبح کا روزہ بھی رکھنا ہے، صبح کا روزہ بھی رکھنا ہے۔ اب ہم رات بھر بہترین کھا کر ہم گلیاں سڑکیں پھرتے ہیں اور ہوٹلوں کو آباد کرتے ہیں، مساجد کے اندر کچھ سنے نہ سنے، پھر ہم باہر نکل گئے، اب پھر ہم تھک ہار کر فجر سے پہلے جا کر ہم سو جاتے ہیں، فجر گئی، پھر نہ سحری ہوا نہ کچھ ہوا، پھر ہمارا دن ویسے ہی گزر گیا۔ حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ متبرک رات کے اندر ہماری مغفرت اور ہمارے تمام گناہوں سے پاک و صاف کرنا چاہتے ہیں۔ تو عزیز ساتھیوں، ہم امید کرتے ہیں کہ ہم اپنے آپ کو ان گناہوں سے پاک و صاف کریں جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ ناراض ہوتے ہیں، اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کاموں سے رکنے کا ہمیں حکم دیا ہے ان کاموں سے ہم رکنے کی ہر ممکن کوشش کریں، کیونکہ کوشش کرنا اور ان چیزوں سے رکنا یہ ہمارے ہاتھ میں ہے، یہ ہماری طاقت میں ہے، یہ ہم کر سکتے ہیں، تو ہمیں کرنا بھی چاہیے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ اعلان بھی فرمایا کہ عقل مند اور ہوشیار وہ ہے جو موت سے پہلے موت کی تیاری کر لے۔ الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت والعاجز من اتبع ہواہ وتمنى علی اللہ، کہ عقل مند اور ہوشیار وہ ہے
جو موت سے پہلے پہلے موت کی تیاری کر لے، اور بیوقوف وہ ہے جو اپنی نفسانی خواہشات پر عمل کرے اور اللہ سے لو لگائے کہ اللہ غفور الرحیم ہے، ستار ہے، غفر ہے۔ ہاں عزیز ساتھیوں، ہم دیکھیں کہ ہمارے گناہ اور ہماری غلطیاں اور ہمارے اعمال ایسے، اگر اس کے اندر بو ہوتی تو کوئی ہمارے قریب نہیں آتا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے گناہوں کے اوپر، ہماری غلطیوں کے اوپر اور ہمارے کارناموں کے اوپر پردہ ڈال رکھے ہیں، ستاری کا پردہ ڈالے ہوئے ہیں، غفاری کا پردہ ڈالے ہوئے ہیں، جس کی وجہ سے آج ہم ایک دوسرے کے سامنے بڑے فخر سے ملتے ہیں۔ لیکن اگر ان گناہوں کے اوپر پردہ نہ ہوتا اور ایک دوسرے کو وہ دکھائی دیتے تو ہم ایک دوسرے سے ملنے کے قابل نہیں ہوتے۔ تو عزیز ساتھیوں، آنے والا بہترین مبارک مہینہ بھی آنے والا ہے، جو رمضان مبارک کا مہینہ ہے، اس کی بھی ہمیں تیاری کرنا ہے۔ اس سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری بخشش اور ہمیں پاک صاف کرنے کے لیے شب برات کی رات دیے ہیں۔ اس کے اندر ہم اپنے آپ کی صفائی کے لیے اور تمام گناہوں سے رکنے کے ساتھ ساتھ ہم اپنے آپ کو اللہ کی طرح، اللہ کے مقرب بندے بننے کے لیے ہم وہ اعمال کریں جس سے اللہ راضی ہو جائے، اللہ خوش ہو جائے، اور اللہ رب العزت ہمیں مغفرت کا سامان ہمارے لیے مہیا فرمائیں، تاکہ ہمیں یہ مختصر سی زندگی کے اندر ہمیں لامحدود جو زندگی آنے والی ہے اس کے اندر ہم کیسے کامیاب اور کامراں ہوں۔ اس کے لیے ہمیں ان گناہوں سے، ان اعمال سے ہمیں توبہ بھی کرنا ہے اور اللہ کی طرف رجوع ہونا ہے، اور اسی کے اندر ہماری بھلائی بھی ہے اور اسی کے اندر ہماری کامیابی ہے، کیونکہ تخلیق انسانیت کا مقصد رب کی معرفت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی پہچان ہے۔ اگر ہم پہچانیں گے تو اللہ کے احکامات پر اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر ہم عمل کرنے والے بنیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ کہنے والے اور سننے والے تمام محتاج ہیں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔ جو احباب سنت نہیں پڑھے سنتیں پڑھ لیں۔